رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نعت علی، یہ نعت علی کیا ہے؟ ایک میرے بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ حضرت کیا ہمیں اپنے گھروں میں نعت علی پڑھنا چاہیے اور نعت علی پڑھنا جائز ہے کیا نہیں ہے؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نعت علی پڑھنا یہ جائز نہیں ہے۔ کچھ لوگ جو کہتے ہیں وہ وہی لوگ ہیں کہ جن کو ہم اہل حدیث کہتے ہیں۔ وہ وہی لوگ کہتے ہیں کہ جنہیں داماد پیغمبر، فاتح خیبر، شیر خدا علی مرتضیٰ، مشکل کشا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت نہیں ہے، جس کو حضور سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہوگی وہ ایسا بول ہی نہیں سکتا۔ تو جس کو محبت ہوتی ہے، تو جو محبت والے ہوتے ہیں، جو عاشق ہوتے ہیں، جو مولا علی سے سچی پکی محبت کرتے ہیں، وہی نعت علی پڑھتے ہیں۔ تو اگر آپ کو مولا علی سے محبت ہے تو نعت علی آپ کے لیے ایک تحفہ ہے۔ دیکھیں، اگر بندہ ایک مومن ہے، مومن ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ مولا علی کو ولی مانے، تو اس کے لیے یہ نعت علی ایک تحفہ ہے۔ نعت علی ایک تحفہ ہے۔ اور اگر وہ مولا علی کو ولی نہیں مانتا، اگر وہ مولا علی کو ولی نہیں مانتا تو پہلے اپنا ایمان ثابت کرے، ہم اس کو نعت علی پڑھنے بھی نہیں دیں گے۔ یہ نعت علی کے بہت زیادہ فوائد ہیں اور اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ پہلے آپ سن لیں کہ نعت علی ہے کیا۔ لیکن نعت علی یم سحر العجائب تجدہ عونا لکا فی النبائب کل ہم و غم سینجلی بنبوتک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولایتک یا علی یا علی یا علی۔ یہ نعت علی ہے، اور جب آپ اس کو تلاش کریں گے تو آپ کو بعظمتی کا یا اللہ کے الفاظ بھی ملیں گے۔ اگر آپ چاہیں تو ان الفاظوں کو پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ نہ چاہتے ہیں تو ان الفاظوں کو نہ پڑھیں، کیونکہ جو سند میں وہ الفاظ نہیں ہیں، اس وجہ سے میں نے یہ نہیں پڑھا۔ اور آپ کو جو اسکرین پر نعت علی دکھائی دے رہا ہوگا اس میں بھی یہ الفاظ نہیں ہیں۔ تو آپ کی مرضی ہے، آپ چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، آپ نہ چاہیں تو نہ پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیں، نعت علی اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس کے چند فوائد میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو آگے چل کر بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ شاہ ولی اللہ محدث حق دہلوی نے اپنی کتاب جواہر خمسہ میں یہ بات لکھی ہے کہ نعت علی 1100 سے زائد اولیاء کرام کا وظیفہ تھا۔ 1100 سے زائد اولیاء کرام اس نعت علی کو پڑھا کرتے تھے۔ جب اللہ کے مقدس ولی نعت علی کو پڑھا کرتے تھے تو ہمیں تو بدرجہ اولا پڑھنا چاہیے۔ آپ خود سوچیں کہ اس کی نعت علی کی برکتیں کتنی ہیں، اور کیوں نعت علی کی اتنی عظمت ہے، اتنی برکت اس کی کیوں ہے؟ کیونکہ اس کی نسبت جو ہم کرتے ہیں وہ داماد پیغمبر، فاتح خیبر، شیر خدا علی مرتضیٰ سے کرتے ہیں۔ اور علی کا ذکر مقدر سوار دیتا ہے، علی کا ذکر مقدر سوار دیتا ہے، اور علی کا بغض چہرہ بگاڑ دیتا ہے۔ علی کے ذکر کو ادنا سمجھنے والوں، علی وہ ہے جو ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے، علی وہ ہے جو ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے۔ تو مولا علی کی شان بہت اعلیٰ ہے۔ مولا علی کی شان کا اندازہ بھی ہم نہیں لگا سکتے۔ انشاءاللہ تعالی کسی دن میں فضائل علی پڑھوں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ مولا علی کیا ہیں۔ اس سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ یہ نعت علی کیا ہے۔ تو یہ نعت علی جو ہے، ہم اس کو حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور اس وجہ سے پڑھتے ہیں کہ اس کے بعد میں جب اس کو پڑھتے ہیں اس وجہ سے پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں مولا علی کا فیضان ملے، اور مولا علی کے صدقے و توفیل اللہ رب العزت ہماری ہر پریشانی کو، ہر مصیبت کو ختم کر دے۔ کیونکہ مولا علی کا نام لینے سے بگڑیاں بنتی ہیں، علی کا نام لینے سے مشکلات ٹلتی ہیں۔ جو علی کا نام لیتا ہے اس کا مقدر صبر جاتا ہے،
یہ مولا علی کی شان ہے۔ تو حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نعت علی کے چند فوائد بتائیں۔ فوائد تو بہت زیادہ ہیں، مگر جو سب سے زیادہ معتبر فوائد ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اگر کسی کے بہت زیادہ دشمن ہیں اور اسے دشمنوں سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے، اسے دشمنوں کا خوف بہت زیادہ ہے، تو اسے چاہیے یہ نعت علی وہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد میں یا عصر کی نماز کے بعد میں 1000 مرتبہ پڑھے۔ 1000 مرتبہ وہ نعت علی پڑھے گا، اس کے بعد میں جب وہ اپنے گھر سے باہر جائے گا تو انشاءاللہ تعالی دشمنوں سے وہ نجات پائے گا۔ کوئی دشمن اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، کوئی دشمن اس کا کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ نعت علی کے فوائد ہیں، یہ نعت علی کی فضیلت ہے، یہ نعت علی کی برکت ہے۔ اور حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اگر کسی کے کاروبار میں ترقی نہیں ہوتی ہے، اگر کوئی بہت زیادہ پریشان ہے، بزنس کرتا ہے اور اس کے کاروبار میں ترقی نہیں ہو رہی ہے، برکت نہیں ہو رہی ہے، اور وہ یہ چاہ رہا ہے کسی طریقے سے میرے کاروبار میں ترقی ہو جائے، کسی طریقے سے میرے کاروبار میں برکت ہو جائے، تو اسے چاہیے وہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد میں یا عصر کی نماز کے بعد میں 91 یعنی 91 مرتبہ اس کو پڑھے، 91 مرتبہ اس کو پڑھے۔ انشاءاللہ تعالی بہت جلد کاروبار میں ترقی ہوگی، بہت جلد آپ کے کاروبار میں ترقی ہوگی۔ آپ کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہے کہ اس کے فوائد کتنے ہیں، مگر اس کے لیے نماز شرط ہے۔ آپ اگر نعت علی کو بغیر نماز کے پڑھیں گے تو نعت علی پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ فجر کی نماز کے بعد اس کو پڑھ سکتے ہیں یا عصر کی نماز کے بعد اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس کے 2 ٹائم ہیں۔ اور بغیر نماز کے پڑھیں گے تو آپ اس کو نہ پڑھیں، بغیر نماز کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں، اور اگر آپ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں اور اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی ہے تو آپ اس کو نہ پڑھیں۔ نماز پڑھتے ہیں تو اس کو ضرور پڑھیں، نماز پڑھنے والے کے لیے نعت علی ایک تحفہ ہے۔ اور جو لوگ طالب علم ہیں، جو طالب علم ہیں، جو پڑھائی کرتے ہیں اور ان کا ذہن بہت زیادہ کمزور ہے، تو طالب علموں کے لیے یہ ایک تحفہ ہے، یہ ایک عظیم تحفہ ہے۔ جو طالب علم ہے اسے چاہیے وہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد میں 100 مرتبہ نعت علی کو پڑھے۔ 100 مرتبہ اگر وہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد میں نعت علی کو پڑھے گا تو بہت جلد اس کا ذہن تیز ہو جائے گا، اس کے مائنڈ کے اندر پاور آ جائے گی، اور انشاءاللہ تعالی اس کے بعد میں جب وہ کسی کتاب کا مطالعہ کرے گا یا کوئی حفظ کر رہا ہے، وہ اپنا حفظ کا یاد کرے گا تو انشاءاللہ تعالی اسے بہت جلد یاد ہو جائے گا۔ یہ نعت علی کی برکت ہے، تو یہ برکتیں آپ حاصل کریں اور جتنا آپ سے ہو سکے یہ نعت علی پڑھا کریں۔ اگر کسی کے گھر میں جن کے اثرات ہیں، کسی کو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے گھر میں بری بابا ہے، ہمارے گھر میں بری بابا ہے اور ہمارے گھر میں جن کا اثر ہے، تو اسے چاہیے وہ 15 مرتبہ نعت علی پڑھے، اس کے بعد میں پانی پہ دم کرے اور پورے گھر میں پانی کے چھینٹے مارے۔ انشاءاللہ تعالی اگر آپ کے گھر میں کوئی جن ہوگا، کوئی بابا ہوگی، تو وہ جن دور ہو جائے گا، وہ بابا ختم ہو جائے گے، وہ جن بھاگ جائے گا۔ اور اگر کسی کے اوپر جن کے اثرات ہیں، کسی کے اوپر اگر جن کے اثرات ہیں، تو اسے یہ چاہیے وہ نعت علی پڑھنے کے بعد میں پانی پہ دم کرے اور پانی کے چھینٹے اس کے اوپر مارے۔ انشاءاللہ تعالی اگر اس کے اوپر جن کے اثرات ہوں گے تو وہ جن بھاگ جائے گا، اس کو شفا مل جائے گی۔ یہ نعت علی کی برکتیں ہیں، یہ نعت علی کی رحمتیں ہیں۔ تو نعت علی آپ کو ضرور پڑھنا چاہیے، جتنا آپ سے ہو سکے نعت علی پڑھیں۔ دیکھیں، اگر آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے فلاں کام میں ترقی ملے، میں کچھ حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں فلاں چیز حاصل کر لوں، تو آپ پہلے نعت علی پڑھیں، اس کے بعد میں وہ آپ کام کریں گے تو انشاءاللہ تعالی کتنا بھی وہ آپ کا کام ہارڈ ہوگا، آپ کو اس کام میں کامیابی ضرور ملے گی۔
غیب سے آپ کی مدد ہوگی اگر آپ نعت علی پڑھیں گے۔ نعت علی کو آپ اپنا معمول بنا لیں، آپ روزانہ فجر کی نماز پڑھیں اور روزانہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں 100 مرتبہ نعت علی پڑھیں۔ اس کے بعد میں آپ دیکھیں گے کہ ہمارے گھروں میں کتنی برکتیں ہوگی، کتنی رحمتیں ہوگی، آپ کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ آپ مالدار ہو جائیں گے، کیونکہ یہ نعت علی ایک خزانہ ہے، اور جسے یہ خزانہ مل جاتا ہے وہ مالدار ہو جاتا ہے۔ تو آپ جو بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں اس نعت علی کو پڑھنا سیکھ لیں، اور جتنا آپ سے ہو سکے آپ اس نعت علی کو پڑھا کریں، آپ کی زندگی